بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیجو درود اس ذات پر مل کر صدا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، کلمے میں جس کا اسم ہے اس پر پڑھو درود، رب کی ثنا کے ساتھ ہی اس کی ثنا کہو، دن رات ان کے ذکر سے گرما محفلیں، یا رحمت للعالمین یا مصطفیٰ کہو، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی گہرائیوں سے اور رب کی دی ہوئی پاک زبانوں سے اس محبت سے درود پڑھیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ کلام فرماتا تھا، ایک دن پاک پروردگار نے اپنے کلیم سے فرمایا، اور یہ بات حضرت امام محمد بن المہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ میرے کلیم، جس طرح تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تیری بینائی تیری آنکھوں کے قریب ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جائے تو میرے محبوب محمد پہ درود پڑھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے جب انسانوں کی ماں حضرت حوا پیدا ہوئی، آدم جب ان کے قریب ہونے لگے تو پروردگار نے فرمایا آدم ٹھہرو،
پہلے مہر تو ادا کرو. ہمارے رب العالمین کیا مہر ہے؟ فرمایا میرے محبوب محمد پہ درود پڑھ تیرا مہر ادا ہو جائے گا. تو اس پاک بارگاہ میں آسان اور مشہور و معروف لفظوں سے جیسے ابھی جمی سنہان پڑھ رہے تھے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ سارے نبیوں کے عہدے پڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ
جمیع حضرات علماء کرام، ناقدان عزیت شام اور چاچے کرام اور حاضرین گرامی قادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی پرلطف محفل جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ مجھ سے کہیں بہتر پڑھنے والے، بولنے والے صاحب علم حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، چونکہ سورت ہوتی وہ ہے جو کم از کم 3 آیتوں پر مشتمل ہو۔ دیکھنے میں بظاہر یہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب پہ جتنی عطائیں فرمائی ہیں نا، ان سب کی جامع یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر، اس خیر کثیر پہ کئی ہزار صفحات پر مشتمل حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب نے کوثر الخیرات کے نام سے کتاب لکھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں آپ نے کوشش کی کہ یہ سارے خزانے جو اللہ نے قمری والے کو عطا فرمائے ہیں ان کا سرسری خاکہ بیان آ جائے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو کیا کچھ دیا، خدا کی ذات کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ابتدا کتنی ہے، انتہا کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں پہ رک جاتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضور کی فضیلت اور مقام کو بیان کرنا چاہیں تو اتنا ہی کہتے ہیں، بازت خدا بزرگ تو ہی کی سب۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا، اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ جب اس ذات نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کا جسم کوئی نہیں، شکل و اشکالیت کوئی نہیں، جس کے لیے سمتیں حیتیں کوئی نہیں، اس کے لیے لفظ بھی لا مقام کے بولے جاتے ہیں۔ جب اس نے چاہا کہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ کہہ دوں، جو کلام کرے زبان اس کی ہو اور اس پہ کلام میرا جاری ہو، کوئی ایسی ہستی ہو جس کا چہرہ لوگ دیکھیں اور میری یاد آ جائے، پھر ایسی ہستی کو اللہ نے اپنا محبوب محمد بنا کے دنیا میں۔ اور اس سرکار کے کیا کہنے، تمام انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے، ہر کوئی بڑی شان والا ہے، اللہ کے ہاتھ سے بڑی رفعتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں، بڑے مقام، بڑے منصب لے کے آئے ہیں، سارے کمال لے کے آئے ہیں، اور آمنہ کے لال کو اللہ نے صاحب کمال بنا کے بھیجا۔ سرکار کے اگر ایک ہاتھ کی بات اگر ہم کریں، دیکھو اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ ان جسمانی اعضاؤں سے پاک ہے، لیکن قمری والے کا ہاتھ دیکھو، قرآن میں کتنے مقام ایسے ہیں جس ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہو، 1500 صحابہ ایک ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اوپر قمری والا ہاتھ رکھنا ہے، اس ہاتھ پہ اللہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے دیکھو ذرا جس ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ کہتا ہوں اس ہاتھ کی شان و عظمت کے کیا
کبھی بدر میں وہ مشتہاق اٹھا کے پھینکتا ہے تو رب اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے. کبھی خیبر میں حضرت اسود راہی کی بکریاں بھگانے کے لیے مٹی اور ہاتھ اٹھا کے دیتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے اس ہاتھ کو کیا کہیں جس ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کراتا. اور یہ سمجھو ہم سب کا رزق جو ہے نا، کل کائنات سارے جہان کے جتنے خزانے ہیں نا، یہ سارے ایک کملی والے کے ہاتھ میں. آپ ایک موقع پہ دیکھو، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف ہے، کئی ہزار صحابہ سرکار کی اقتداء میں موجود ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار نے اپنا ہاتھ یوں بلند فرما دیا. سبحان اللہ. سرکار نے ہاتھ بلند کیا، پھر سرکار نے نیچے کر لیا. اب پتہ نہیں سرکار وہ ہاتھ کہاں لے گئے، کہاں سے سرکار واپس لائے. نماز کی کیفیت ہے اور پوچھنے والے سرکار کیسے ہوا ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھو ہر بندہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں عطا کی ہیں نا. دیکھو آپ ہاتھ اٹھاؤ تو کتنا بلند ہوگا، 7 فٹ چلا جائے گا یا قد کے حساب سے ہو سکتا ہے 8 فٹ بلندی تک ہم اپنا ہاتھ لے جائیں. ہمارے ہاتھ کی یہاں کھڑا کرنے کی رسائی فقط اتنی ہے، لیکن ہمارے سننے کی سماعت زیادہ ہے. ادھر جناب کلابڑ کے دوسرے کونے میں مائک پہ اعلان ہوتا ہے تو اس سپیکر کے ذریعے بھی، سماعتوں کے ذریعے سے بھی اتنی دور کی بات ہم یہاں سنتے ہیں. یہ بھی ایک کمال ہے جو انسان کو اللہ نے دیا. پھر ایک اس سے بڑا کمال ہے کہ آپ اس زمین پہ کھڑے ہو کے وہ لاکھوں کروڑوں میل دور آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھتے ہو. تمہارے ہاتھ کی رسائی 7-8 فٹ کی بلندی تک ہے. سماعت کی جو ہے وہ مقدار ہو سکتا ہے 2-3 کلومیٹر تک ہو، لیکن نظر کی رسائی کہاں تک ہے؟ یہ لاکھوں کروڑوں میلوں کے اندر ہے. یہ تو آپ کی جناب کمال کی بات ہے. آپ ذرا اس آقا کی اس ہاتھ اٹھانے پہ غور کریں جو کھڑے تو مسجد نبوی کے مصلی پہ ہیں، آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کی جنت میں چلا جاتا ہے. اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس آقا کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا. اس کی بنائی آقا کی کدھر کام کرتی ہوگی. سرکار نے ہاتھ اٹھایا، سرکار نے پھر نیچے کر دیا. بعد میں صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا ایسے ابا میں نے جب ہاتھ اٹھایا تو رب کی جنت میں چلا گیا اور انگور کے گوشہ جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں آیا. میں نے چاہا کہ میں اس کو وہاں سے توڑ کے آپ کے لیے لے آؤں، اور اگر میں لے آتا قیامت تک آپ کھاتے رہتے اس انگور کے گوشے سے دانے ختم نہ ہوگا. آپ دیکھو آج سرکار کے وصال فرمائے بھی 1450 سال بیت چکے ہیں. پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. سرکار قیامت کی آخری گھڑی تک فرما کے چلے گئے کہ تم کھاتے رہتے تم ختم ہو جاتے اور وہ انگور کے دانے کبھی ختم ہیں. اس کا مطلب کملی والے کا ہاتھ بظاہر خالی نظر آتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا تھا نا کہ سرکار کا ہاتھ تمہیں بظاہر خالی نظر آتا ہے، لیکن دونوں جہان کی جو نعمتیں نا اللہ نے کملی والے کے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سرکار کے ایک ہاتھ میں کل کائنات کا جناب رزق ہے. قیامت تک کھاتے رہتے تم ختم ہو جاتے وہ دانے ختم. اور سرکار یہ بھی جانتے ہیں قیامت کب آئے گی
اور سرکار یہ بھی جانتے ہیں قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اور میرے ہاتھ میں اس کے دانے کتنے ہیں. یہ تو سرکار جانتے ہیں. کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے آقا نہیں جانتے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رات کی تاریکی اور اپنے آقا کے حضور سوال کرتی ہیں، آقا یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں کیا ان سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ ام المومنین کا سوال بتاتا ہے کہ میرے آقا لجپال جانتے ہیں کہ آسمان پہ چمکتے والے ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور ان سے زیادہ نیکیوں کی بات پوچھی جا رہی ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دیا اور میں ام المومنین ان تاروں سے زیادہ نیکیاں محمد کے غلام عمر بن خطاب کی. ایک عمر کی نیکی ان ستاروں سے زیادہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فوراً جھٹ سے چپ کرنا یہ بھی سرکار کی توجہ لینے کے لیے تھا. میرے نبی فوراً متوجہ ہوئے، فرمایا عائشہ تیرے خیال میں تیرے بابے کا نام لیتا؟ آپ نے کہا ہاں میں تو یہی چاہتی تھی، میرے ذہن میں یہی تھا کہ میرا بابا ہر میدان میں سبقت لے جاتا ہے، بازی لے جاتا ہے، تو آپ نے عمر کا نام لیا. تو میرے نبی نے فرمایا سن، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. سرکار کون سی ایسی بات ہے جس سے سرکار نہیں جانتے؟ اور آپ دیکھیں سرکار کسی کو عطا کرنے پہ آئے نا تو بظاہر ہاتھ تمہیں خالی نظر آتے ہیں، لیکن پوچھو سراقہ بن مالک کو کہ تمہیں سونے کے کنگن عطا کرنے والی ہستی کون سی؟ سرکار جب ہجرت کر کے نکلے یہی ربیع الاول کا موسم تھا، 5 ربیع الاول سموار کا دن. اس دن سرکار نے سفر شروع فرمایا، مکے سے نکلے اور اپنی رفاقت کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر کو لیا، اپنے بستر پہ حضرت مولا علی حضرت قرار کو لٹایا. غار تک جاتے جاتے ادھر صبح جناب والے مکہ کو علم ہو گیا کہ سرکار ان کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے ہیں. وہ تو قتل کے پروگرام بنا کے ارد گرد محاصرے کر کے کھڑے تھے، لیکن سرکار سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے ایسے نکلے کہ سرکار کافروں کو نظر ہے، سرکار کافروں کو نظر. فقط اگر بشری تقاضے کی بات ہوتی تو بشر نظر آ جاتا، لیکن سرکار کا جو حقیقی اور نورانی وجود تھا وہ کفار کو نظر ہے نہ آیا. سرکار نکل گئے، انہوں نے بڑے بڑے جناب اونٹوں کے انعام اناؤنس کر دیے کہ 100 سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے جو بندہ محمد اور صدیق اکبر کو گرفتار کروائے گا یا اطلاع کرے گا. سراقہ بن مالک اپنے علاقے کا رئیس تھا، اس سے کسی بندے نے بات کی کہ بحر احمر کے راستے ہم نے کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، تو اس نے بات وہیں پہ نمٹانے کی کوشش کی کہ لوگ اس طرف نہ نکلیں تاکہ میں بعد میں اکیلا جا کے انعام حاصل کروں، انہیں پکڑوا دوں. بہرحال پیچھا کرتے کرتے یہ سراقہ بن مالک غار کے دہانے کے قریب پہنچ گیا. وہاں پیارے مصطفیٰ کریم اسلام نے دیکھا کہ جب ایک شخص پیچھا کرتے کرتے ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے تو سرکار نے فقط نگاہ ڈالی تو اس کا نصف گھوڑا جو ہے نا وہ ان سخت پتھریلی چٹانوں میں زمین میں دھسنے لگا. اور یہاں کملی والے نے کمال بتایا دنیا کو کہ اگر حضرت موسیٰ کی نگاہ اٹھے تو قارون زمین میں دھسا دیا جائے. اگر موسیٰ کی نگاہ میں یہ کمال ہے تو موسیٰ نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے وہ سراقہ کی سواریوں کو ان پتھریلی چٹانوں میں پھنسا دینا جانتا ہے. جب وہ
نصف دنس گیا نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے، سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ رب کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ لیکن سرکار سے امان لینے لگا کہ سرکار میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کس طرف گئے ہیں، کہاں آپ رکے ہیں، کہاں آپ نے قیام کیا ہے۔ سرکار نے پیچھے سے آواز دی، بلایا، رک، تیرا نام کیا ہے؟ حالانکہ دیکھیں سرکار جانتے تھے نا وہ عرب کا رہنے والا ہے، تو سرکار نے تو زندگی کے 53 برس وہاں گزار دیے ہیں، لیکن سرکار پوچھتے ہیں نا، تو میرے نبی نے فرمایا سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں آ رہا ہے اور میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کی شہزادیوں کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو آتش کدہ ایران جو تھا نا وہ آتش بجھ گئی، ان کے جو بڑے بڑے محل تھے ان کے 14 کنگرے گر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی ولادت سے لے کے ایران فتح ہونے تک وہاں 14 بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ گویا سرکار نے آتے ہی بتا دیا 14 بادشاہ گزریں گے تو پھر اس دھرتی پہ میرا عمر آگے قبضہ کر۔ بہرحال سرکار نے سراقہ بن مالک کے لیے سرکار ہوا، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کی شہزادیوں کے جو کنگن ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھو یہ سرکار کی کرم نوازی ہے کہ چاہے تو سونا مرد کے لیے حلال فرمائے۔ آگے دیکھو نا سونا مرد واسطے حرام ہے نا، لیکن سرکار نے سراقہ واسطے حلال کیتا یا نہیں؟ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، سرکار نے ہاتھ سے نکال کے پھینک دی کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ بعد میں کسی نے اس صحابی سے کہا اٹھا لے، سرکار نے پہننے سے منع فرمایا، نے اس کو فروخت کر دے، رقم ہاتھ آ جائے گی۔ کہنے لگا جسے میرے نبی نے پھینک دیا ہے قیامت آ سکتی ہے، میں اس کے کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام نے سراقہ بن مالک سے کہا ہے سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں آیا ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کی شہزادیوں کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کدھر وہ ہجرت والا سفر 40 سال کی عمر میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، کتنے ہو گئے 53 سال۔ 10 سال نبی پاک اسلام نے مدینہ منورہ گزارے، پھر اس کے بعد 2 سال 3 مہینے 11 دن جناب صدیق اکبر کی خلافت رہی، پھر اس کے بعد جناب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا اور اتنے سال پہلے کمرے والے خبر دے رہے ہیں سراقہ بن مالک کو۔ اور جناب حضرت عمر بن خطاب کا جب زمانہ آیا ایران فتح ہو گیا، ایران کا مال غنیمت مسجد نبی کے سین حرم میں جمع کیا گیا ہے، ڈھیر لگایا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ نے اپنی آستینیں چھڑا کے اپنے بازوں کو اوپر بلند کر کے اس بال میں ہاتھ ڈال کے کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، یار عمر بن خطاب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ نیچے سے چل کے حضرت عمر نے وہ کنگن اٹھائے اور کنگن اٹھا کے فرمایا صحابہ جاؤ اور جا کے سراقہ بن مالک کو بلا کے لے آؤ۔ سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے تھے، اتنے بیمار کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید چند دنوں کے مہمان ہیں، لیکن جب کوئی ایسی بات کرتا نا تو سراقہ کہتا ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، ابھی سراقہ کو موت نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے سراقہ تیرے پاس اتنی بڑی کون سی سند ہے، اتنی بڑی کون سی دلیل ہے، جب لوگ تیرا حال پوچھنے آتا ہے تو کہتا ہے مجھے موت نہیں آئے گی، تو سراقہ بن مالک کہتا تھا کہ مجھے کمرے والے نے غار سور کے دہانے پہ فرمایا تھا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے جب تک میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں آ
کنگن نہ پہنا نا موت نہیں آنی سرکار دا آڈر ہے سرکار دیکھو نا ہر چیز دے نبین اللہ دی خلق الموت والحیات کہ موت اور زندگی بھی تے اللہ دی مخلوق ہے نا تے کل مخلوق واسطے سرکار رحمت بن گیا لہذا کملی والے نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کی شہزادیوں کے کنگن دیکھ رہا ہوں آج کملی والے کا جب یہ فرمان جناب عمر کے زمانے میں پورا ہوا حضرت سراقہ جب کنگن پہننے لگے حضرت عمر نے کہا دونوں پائیں بلند کر لے دونوں بازو بلند ہو گئے حضرت عمر دراز قد کے مالک تھے اوپر سے جب کنگن پہنانے لگے میرے نبی کی شریعت کے بار سنے گا یا امیر المومنین مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے عمر نے فرمایا سب کے لیے حرام ہے لیکن سراقہ کے لیے کملی والے نے حلال کر دیا ہے تو آپ دیکھو سرکار کے ہاتھوں میں اللہ نے کل خزانے رکھے ہیں جسے چاہیں تو سونے پہنا دے سارے خزانے سرکار کے ہاتھ کے اندر اس ہاتھ کے اندر سارے خزانے بدر کا میدان دنیا کی تاریخ میں دیکھا جب 1000 کفار 313 مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہاں سے چلے مقابلے میں 313 مسلمان ہیں اور سامانی جنگ بھی بڑا تھوڑا سا 8 تلواریں ہیں 6 ذرے ہیں کچھ 70 اونٹ ہیں 17-18 کے قریب شاید گھوڑے ہیں اتنا تھوڑا سا قلیل سامان ہے اور 8 تلواریں لے کے اتنے بڑے لاؤ لشکر سے لڑنے آئے ہیں اگر کوئی محبت کرنے والوں عاشقوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس تلواریں نہیں ہیں نیزے بھالے کمان نہیں ہے تو کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو کیا جناب اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے آئے ہو کس بھروسے پہ آ گئے ہو تو حضور کی طرح اشارہ کرتے تھے ہمیں تلواروں نیزوں اور بھالوں پہ بھروسے نہیں ہیں ہمیں تو کملی والے آقا پہ بھروسے اس آقا کے بھروسے آئے ہیں اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا سرکار نے وہاں ریت کی مٹھی اٹھائی سرکار نے کفار کی طرف پھینکے فرمایا شت الوجود سبحان اللہ آپ دیکھو سرکار نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور کس کی طرف پھینکی کافروں کی طرف کیا اس لاؤ لشکر میں مسلمان نہیں تھے آپ اگر مٹھی اٹھاؤ نا یوں آپ اس پنڈال میں پھینک دو آپ جس بندے کا نام لو کیا صرف اسے ہی لگے گی کسی اور کو بھی تو لگ سکتی ہے نا لیکن ایک کملی والے کا فرمان تھا کسی مسلمان کو ایک ذرہ بھی نہیں لگا جتنے ذرے تھے جا کے کفار کو بھی لگے اس لیے کہ جن ریت کے کنکروں سے جناب سرکار کے ہاتھ مس کر دیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں کسی اپنے کو نہیں لگی کفار کو ہی جا کے لگی ہے ایسے ہی آپ دیکھو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خیبر کا موقع ہے سرکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے امراء تشریف فرمائے 20 دن گزر گئے لڑتے 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 خیبر فتح نہیں ہو رہا تو سرکار نے وہاں اعلان فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے میرا رب بھی محبت کرتا ہے اور جو اپنے رب سے بھی بڑی محبت کرتا ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے سرکار نے ایک دن پہلے فتح کی بشارت بھی دے دی اور سرکار نے جھنڈا بھی کس ہستی کو عطا فرمایا لیکن آپ وہاں دیکھو اب فیصلہ سرکار نے کر دیا ہے اگلے دن جناب سرکار نے فتح جو ہے نا وہ اناؤنس فرما دی ہے تو سرکار ظاہر سی بات ہے صحابہ میں بیٹھ کے انہیں کیا میسج دے رہے ہوں گے کیا پیغام دے رہے ہوں گے سرکار تو معلم کتاب ہیں سرکاروں نے قرآن سنا رہے ہیں اتنے میں جناب ادھر سے بکریاں چرانے والا ایک بندہ جو نام کے اعتبار سے اسود راہی مشہور ہے اسود کے معنی کالے رنگ والے کے ہوتے ہیں اور راہی بکریاں چرانے والے کہتے ہیں شاید اس کے رنگ اور اس کے کار کسب کی وجہ سے یہ اس کی کنیت یا مشہور نام اس کا ہو وہ آیا اور اس نے
ادھر دور سے کھڑے ہو کے آمنہ کے لال کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی نا تو اپنی ان کو بھی آتے ہیں دلے بھی آتے ہیں، یہ ہے بڑا ہی سونا. اللہ نے کتنا سونا پیدا کیا ہے، بولی بھی بڑی سونی ہے، لہجہ بھی بڑا سونا ہے، آپ بھی بڑا سونا ہے. بکریاں دارو توجہ ہٹا کے نہ تے حضور دے نیڑے ہو کے سننے لگا یہ دیکھا تے سی سرکار فرماندے کہ ذرا محمد سبحان اللہ. وہ جو ایک نظر میرے نبی کو دیکھنے والا آیا کہ ذرا سرکار کو ایک نظر دیکھا اور اس نظر دیکھنے میں کمال کیا ہے. میں اگر ترجمہ کر دوں گولڑے والے بابے کی زبان میں، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وادی ہمرا کے اندر کملی والے کی زیارت کی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اس صورت نور میں جانا کملی والے کی جانب دو سرکار کتنا پیارا کلام اس پروردگار کا پڑھے. یاسین یار حضرت محمد کا قرآن پڑھے میاں محمد اللہ نے پڑھو چا سبحان اللہ. حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ دکھاوے تے جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سدھا اب ایسا کلام بڑا اپنا آپ بھول گیا، سمجھ نہیں آتی میں کسے جانب جاؤں کیا کروں. یہاں پہ کیفیت تھی کچھ اور ہے نا. وہ سید منظور الکونین صاحب بابا نعت خان اس وقت بڑے بڑے ان کے جناب شاگرد ہیں. وہ غالباً 83 یا 84 میں کہتے ہیں میں جب یورپ کے دورے پہ گیا تو وہاں وہ کہتا ہے میں نے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے چاند اشعار پڑھے. سبحان اللہ. اور وہ جو گورے تھے نا وہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، ان کی زبان نہیں، اس زبان سے تعلق واسطہ کوئی نہیں. لیکن بعد میں آپ کہنے لگے یار پتہ نہیں تو کیا پڑھتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری بولی نہیں، لیکن ایسے لگتا ہے اس نے ہمارے وجود میں آگ سی لگا دی. تو ہم کہتے ہیں اگر حضرت باؤ کے کلام میں اتنا اثر ہو تو جو محمد کا کلام ہے اس میں کتنا اثر ہو. حضور کے چہرے پہ نظریں لگی ہیں، کلام سنا ہے تو کیفیت کیا ہے. لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نش
سرکار کے پاس، کہنے لگا سرکار یہ جتنے غلام بیٹھے ہیں نا مجھے بھی ان میں بٹھا دیں، یعنی سرکار کلمہ پڑھا دیں مجھے بھی، سرکار مجھے اپنی غلامی میں لے لے۔ میں کہتا ہوں کتنا خوش بخت ہے بکریاں چرانے والا، بادہ نشین ہے، کوئی شکل رنگ میں بھی مان ہے، لیکن کم کلمہ پڑھانے والا بھی خود کلمے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اور جو بندہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، استاد پڑھانے والا اسے ایک ایک لفظ کر کے پڑھاتا ہے، بار بار تکرار کرتا ہے، اسے کہتا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایک لفظ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یارو ادھر استاد معلم کائنات ہے، پادہ نشین کلمہ پڑھنے آیا ہے، کلمے والے آقا نے فقط ایک بار کلمہ پڑھایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھ لا الہ محبت نالو جا پڑھ دو لا رب کو راضی کرنے کے لیے محبت سے پڑھو لا محفوظ ہے آقا کریم۔ اگر میں یہاں رکتا ہوں بکریوں کی میرے پاس ہے، بکریاں نہیں لٹاتا تو میں بے ایمان ہو جاؤں گا، لوگ میرے اوپر خیانت کے بہتان لگائیں گے۔ لیکن آقا اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ طرف دیوار پہ بیٹھے یہودی دیکھ رہے ہیں، اگر وہاں جاؤں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے نبی ایک کی مٹھی پھری، میرے نبی نے فرمایا اسود رائی جا مٹھی پھینک بکریوں پہ، ان سے کہ تمہیں محمد کہتا ہے چلی جا اپنے مالکوں کے پاس۔ اس انداز نال تو اس نے کدے بکریاں نہ نسائیوں سننا، سرکار نے ریت تھی مٹھی بھر کے سرکار ہونا جو نے بکریاں دے سٹ اللہ تینا کہا سرکار فرماتے ہیں مالکہ بول چلی سبحان اللہ۔ تاریخ کہتی ہے ایسے بھاگنے لگی جیسے کوئی ڈنڈا لے کے انہیں بھگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسود راہی بھی دیکھ کے بڑا حیران ہے، آقا یہ کتنے کمال والے ہاتھ ہیں، اور انہاں تھندی
عظمت بچ ایک اور گل ذہن پہ آ گئی کہ ہجرت کے دوران ہی سرکار ایک ماڑی جی چومپڑی کلی دے قریب تو گزرے نا، پیدل سفر ہے، سرکار نے بھوک محسوس کی تھی، حالانکہ سرکار تے رب دے دسترخوان تے کھڑے ہیں، لیکن سرکار کچھ دسنا چاہتے نا دنیا۔ سرکار نے اپنے رفیق سفر جناب صدیق اکبر سے کہا جاؤ اس جھونپڑی میں پتہ کرو کچھ کھانے کو مل جائے۔ اندر جناب ایک بڑیا ہے حضرت ام بابت، کہنے لگی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا پیش کیا جائے، آپ مسافر ہیں، مہمان ہیں، کیا دیا جائے؟ وہ اس پردے کی اوٹ میں سے سرکار کی نظر پڑی نا، ایک کمزور پتلی لاغر سی بکری نظر آئی۔ میرے نبی نے فرمایا یار صدیق اسے کہہ دے اس بکری کا دودھ دھو کے ہمیں دے دے۔ وہ کہنے لگی یہ تو خشک ہے، کمزور لاغر ہے، اپنی انگویجن سکی ہے، اس کے پاس تو اس کے دامن میں دودھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یار صدیق اسے کیا اگر اسے اعتراض نہ ہونا تو یہ ہمیں دے دے، دودھ جانے اور آقا خود جانے۔ وہ بڑی حیران ہے، پتہ نہیں کون سا ایسا کمال ہوگا کہ اس پتلی کمزور لاغر بکری سے یہ دودھ حاصل کریں گے۔ وہ سرکار نے وہ گورے گورے ہاتھ اس کے تھنوں پہ رکھے نا، میرے نبی نے یاد صدیق جا اس ام بابت سے کہے گھر کے جتنے برتن ہیں لے آ، اگر تھوڑے ہیں تو پڑوس سے بھی لے آ۔ سارے برتن گھر کے بھر گئے، چند گھڑیاں وہاں سرکار رکھے، سرکار نے اپنا سفر جاری فرمایا۔ بعد میں ابو محبت آئے، اس کا شوہر آیا اس عورت کا، اس نے آگے دیکھا گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے، کہنے لگا دودھ کہاں سے آ گیا ہے، دودھ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو حضرت ام محبت کہنے لگی میں جانتی تو نہیں، دو لوگ آئے تھے دیکھنے میں بڑے ہی حسین تھے، بڑے سونے، ایک ان کے ساتھ ان کا ایسا نائب تھا کہ سرکار جو حکم دیتے تھے فوراً تعمیل کرتے، اس نے وہ حلیہ مبارک سرکار کا بیان فرمایا نا، سرکار کا حلیہ بیان کیا تو ابو محبت سمجھ گیا کہ میں بھی تو انہیں ڈھونڈنے نکلا تھا اور وہ میرے گھر میں آئے ہوئے تھے۔ ام محبت کہتی ہے پتہ نہیں تو کیا ڈھونڈنے نکلا تھا، مجھے تو وہ خرید کے چلا جائے۔ تو کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ جا کے مسلمان بھی ہو گئے، سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن دوستو سرکار کے ہاتھ بظاہر خالی نظر آتے ہیں، لیکن کونین کی ساری نعمتیں اللہ نے کملی والے کے ہاتھ پہ رکھی۔ ادھر جناب حضرت اسود راہی سرکار نے مٹھی بھر کے دی، فرمایا ان پہ پھینک کر کے چلی جاؤ مالکوں کے پاس، وہ چلی گئی۔ ابھی یہ بڑا خوش تھا، سرکار کا ایک نظر دیکھا تھا، اور جس نے سرکار کو ایک نظر دیکھا زمانے کے لاکھوں اویس کرنی جیسے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس صحابی کے قدم سے لگنے والی دھول کے برابر ہے۔ جس نے ایک نظر کملی والے کو دیکھ کے ایمان لایا ہے، بھلا اس کے اعمال نامے میں نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج زکات کوئی نہیں، جس نے فقط دیکھا ہے کائنات میں وہ انتہائی اعلیٰ منصب ہے۔ ادھر سے جناب یہودی نے تیر چلایا تو پہلا ہی تیر آ کے جناب حضرت اسود رائی کے حلق میں پیوست ہو گیا، گردن کی دوسری جانب نکل گیا۔ حضرت اسود رائی زمین پہ تڑپنے پھڑکنے لگے۔ اسی اسنا میں سرکار اپنا چہرہ ہٹا کے سرکار نے ادھر پشت کر دی، سرکار ادھر دیکھنے لگے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، چہرہ سرکار نے پھیر لیا ہے۔ کچھ صحابہ یوں پلٹ کے سرکار کے سامنے آئے، سرکار نو مسلم ہے، بادہ نشین ہے، دیہاتی ہے، آداب نہیں جانتا، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟
سرکار فرمایا نہیں، ابھی اس کی روح نہیں نکلی، اور جنت کی حوریں جن سے اللہ نے اس کا نکاح کر دیا نا، اس کے سرانے آگے کھڑی ہو گئی ہیں، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں میاں بیوی کے معاملات میں دخل نہ دوں، وہ میاں بیوی کے معاملات میں ادھر کر دیا۔ کیا کہنے سرکار کی عظمتوں کے، کائنات کی سارے خزانے ایک کملی والے کے ہاتھ میں اللہ نے عطا فرمائی۔ وہی آپ ایک موقع پہ اٹھے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے کہنے لگے سرکار میری ماں جو ہے نا وہ آپ کی یہ شریعت کا فیضان ہے، کافرہ ہے، لیکن آپ کے کہنے پہ ہم ماں اور باپ کی بڑی عزت ادب احترام کرتے ہیں۔ سرکار وہ آپ کی بے ادبی کرتی ہے اور مجھ سے سنی بھی نہیں جاتی، دیکھی بھی نہیں جاتی، لیکن آپ کی شریعت کی بیڑیاں ہیں، ماں ہے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، سرکار مہربانی فرمائے۔ سرکار نے یوں ہاتھ بلند کرنے شروع کیے، ادھر سرکار نے ہاتھ بلند کرنے شروع کیے، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے بھاگنے شروع کر دیا۔ کچھ صحابہ نے جناب حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا، کہا ابو ہریرہ ادھر دعائیں منگواتے ہو، ادھر بھاگ کے کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں بھاگ کے پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ ان ہاتھوں کے کیا کہنے ہیں۔ سرکار نبی پاک علیہ السلام کی اگر ایک ناخن مبارک کی اگر ساری رات ہم تعریف کرتے رہیں نا، خدا کی قسم ختم نہیں ہوگی۔ ایک منہ مبارک کی تعریف کرتے رہیں ختم نہیں ہوگی۔ سرکار کی ذات اور صفات اپنی جگہ ایک بڑا مقام ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ محفل جو میلاد شریف کے عنوان سے ہم کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا سے محبت اور عشق پیدا کرنا۔ دیکھو نا، یہ عشق و محبت ہی ہے۔ جیسے میرے بھائی غازی ممتاز قادری کی بات کر رہے تھے کہ یہ ایسی محفل نہ ہوتی تو ایسے حضور کی ناموس میں پہرا دینے والے کہاں پیدا ہوتے؟ غازی عبد الرسول، غازی عبد القیوم، غازی خالد عامر چیمہ اور غازی علم دین شہید جیسے لوگ کہاں پیدا ہوتے؟ ہر دور میں یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، انہوں نے حضور کی عزت اور ناموس گھٹانے کی کوشش کی۔ چاہے وہ سلمان رشدی ہو، سلمان تاثیر ہو، تسلیمہ نسرین ہو، یا آسیہ مسیح ہو، یا وہ ڈنمارک اور ناروے کے کارٹونسٹ ہوں، ہر کوئی حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہا ہے، ہمارے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، علامہ اقبال نے بڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں تھا، روح محمد اس کے بدن سے۔ ہمارے پاس جو ہمیں زندہ رکھتی ہے نا، وہ حضور کی محبت ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے یعنی جتنے ٹھیرے لوگ نہ غریب مسکین نادار انہاں چاہ کے سینے نہ لاؤ، میرے آقا دی شریعت کا پیغام ہے، ہر پست کو بالا کرو۔ دوستان گرامی کا میلاد شریف جب آتا ہے نا تو ان شیطانی قوتوں کی جو پیروکار ہیں وہ جناب کہنا شروع کر دیتے ہیں میلاد شریف جناب یہ شرک اور بدعت ہے۔ کیا ایسے میلاد جناب حضور نے خود کیا ہے، صحابہ نے منایا ہے؟ اے جناب 12 وفات ہے، تسی حضور دی وفات دے دن خوشیاں کر دے ہو، اوے 23 عید کرو کڑا نہیں دے دو یا اوے جلوس کرو کر دے ہو، کرو دلیلہ کڑ کے دیا۔ اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں نا؟ آپ مجھے بتاؤ پھر ان لوگوں کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ کیا قرآن اس بات پہ گواہ نہیں کہ جب تمہاری اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نازل ہو تو تم اس پہ خوشی کرو؟
عام فضل پہ خوشی کرو تو جو فضل عظیم ہو اس کے آنے پہ خوشی نہ کرو. عام رحمت پہ خوشی کرو تو جو رحمت للعالمین اس کے آنے پہ خوشی نہ کرو. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو میلاد کی محفل میں آنے سے، سرکار کی آمد پہ خوش ہونے سے تو اللہ تعالیٰ نے کافر جو ہے نا انہیں بھی فائدے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ابو لہب حضور کا چچا ہے جس کے نام پہ پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے، سورت ابی لہب تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھو حضور دا دشمن آسا لیکن یہ گل اندروں ضرور جاندا سا کہ سرکار جو کچھ آپ چھوڑ دین ہوتا اسی طرح. سرکار جو کچھ آپ چھوڑ دین ہوتا اسی طرح. جس ویلے نبی پاک علیہ السلام تے جناب اس ابو لہب دے پترے نے اونٹ جیسے جانور دی بھاری بھرکم اجری آ کے پائی نا سجدے دی حالت میں، تے سرکار نے فرمایا جا اللہ تیرے کتا مسلط کرے، کوئی درندہ مسلط کرے. تے جس لے جناب قافلہ یمن والے پاسے تجارت سے جاندا آسانا تے اس میں ابو لہب دا پتر بھی آسا تے کیوں نے پتریاں ڈکے جرا کیوں نہ جاویں، اس واسطے کہ اندروں جاندا آسا کہ میرے بھتیجے نے جو آگ چھڑے اسی طرح. لیکن جناب جانا ضروری آسا تے جس لے چلا گیا تے رستے میں اس نے اور پار جناب دا بندے دیر دائے دیر داؤ دور دائے دیر 40 بندے لٹائے اس کے جرا اس آدھے میں لٹائی ہو تاکہ کوئی درندہ آوے بھی تو اپنی پاک مٹانے سے پہلے ہی بندے آ چاسی نا. لیکن سرکار دا فرمان آسا اللہ تعالیٰ نے جناب شیر مسلط کیتے ہیں، اس نے 40 بندے اور ٹونڈ کے ابو لہب دا پتہ نہیں چاہے. سوچتے کہ سرکار دا فرمان ہے. اس بدبخت انسان نے جس لئے پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت شفا فرماندیاں نے کہ میں اس ویلے حضرت بی بی آمنہ دے کول آسیاں جس لئے سرکار دی ولادت تک تائم آسا. کیا فرماندیاں کہ میں معمول تو اٹھ کے دیکھا ہے جو لگتا سا کہ آسمان دے تارے تنا آکے حضرت آمنہ دی تلیاں دے بوسے پہلے ماں ڈر لگتا ہے کہ نہیں اٹھایا ہی نہ جاؤں سارے تے آسمان دے تارے بھی خوشیاں دے دار کر دے آسے کس واسطے کا جے امام الانبیاء دنیا میں اندر تشریف لا رہے. سرکار جناب دنیا دے اندر تشریف لائے. آپ دی دائی ماں حضرت سویبہ، صوبیہ بھی لوگوں نے لکھا ہے، سویبہ بھی ہے جو میرے نبی پاک اسلام کی دائی ماں ہے. اس نے سرکار کی آمد کی خوشخبری جا کے ابو لہب چونکہ چچا تھا اسے سب سے پہلے سنائی کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے آپ بیٹا پیدا ہوا. بڑا خوش ہویا نا کہ چلو میرا بھتیجا پیدا ہے. حضور بحیثیت نبی نہیں اپنا بھتیجا سمجھ کے انگلی نال اشارہ کیتا سویبہ کا غلام آسی آہدہ جا تیرے کا آزاد کیتا. حضور دی آمد دی خوشی سنانے بے سویبہ کا غلامی تو آزادی ملی. ابو لہب جناب مر گیا. کچھ عرصے بعد حضرت عباس نبی پاک اسلام دے چچے نے خواب دیکھیے. حضرت عباس خواب میں پوچھتے ہیں ابو لہب کو، دسو ابو لہب تیرے نال اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیتا ہے؟ ابو لہب آختا ہے حضرت عباس کہ یار میں بڑا سخت عذاب کے اندر گرفتار ہونا، لیکن جس لئے سمار علی رات آندی ہے نا تے جس انگلی نال میں نے محمد دی آمد تے سویبہ کا آزاد کیتا سا اس انگلی تو پانی دیا نہرہ جاری ہو جاتی ہے تے میں سمجھنا کہ میرے عذاب پہ اللہ نے کمی کر چھوڑی. جیسی آخنے ابو لہب جیسا بدبخت دشمن رسول اللہ دا اگر سمال آری رات غلام آزاد کرنے دا سل اللہ دینا کہ اس تے عذاب پہ کمی کیتی جاندی ہے تے جڑا حضور تے درود پڑھنے آلا کلمے پڑھنے آلا سرکار دی بارگاہ پہ سرکار دے میلاد تے خوش ہوندہ ہے تے اندازہ کرو اللہ کتنا اجر عطا فرما سکتا. پھر بھی جناب یہ محفل نہ کرو جی اور جلوس کتوں کٹے نے. اسی آگنے حجرت آدھا ہی سفر دیکھو نا سرکار جلے مدینہ منورہ قریب پہنچے تے بریدہ اسلمی جناب 70 لوگ کہیں گے حضور دے تاکم لے نکلے دا سا
پکڑنے آستے گرفتار کرنے آستے لیکن یہ سرکار دا کمال آسا نا سرکار دی نگاہ پہ گئی تو بریدہ اسلامی جناب بجائے گرفتار کرنے دے حضور دی غلامی پہ آ گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا نہ صرف آپ بلکہ 70 لوگاں بھی کلمہ پڑھا تے ہن سرکار نال تے جناب ٹوٹل 4 بندے آسے تے 70 لوگ شامل ہو گئے تے بریدہ اسلامی جناب نے فرمایا سرکار ہوں تے تساں جشن نہ لے کے جاساں علماء لکھ دیں کہ جناب اس نے اپنی دستار لائیے پاگ لا کے اپنے نیزے دی نوک کے اسا جناب ٹنکے دے چنڈا بڑھا کے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ نعرے لاندے جا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ اور اگر یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے لانے اگر جناب کوئی ناجائز انہیں سرکار منع کر چھوڑا نہیں نا نواں نواں مسلمانوں پہلی تربیت کر چھوڑا نہیں یہ جائز نہیں ہے اور سنگیان نہ کریں لیکن سرکار نے منع نہیں فرمایا عام طور تے ساڑھے علماء نے لکھے کہ حضور لفظ یا محمد نال نہ پکارو لیکن اس اگر تسی اس میں توصیفی دے طور تے کہ سرکار دے نائے دا مطلب کہ مفتی واحد صاحب نے دس ہے کہ اللہ دی یومدو حمدن بعد حمدن کے وہ لفظ ہے کہ جس دی اپنے بھی دے بگانے بھی سارے ہی تعریف کرتے ہیں تے اس تعریف دے نال اگر حضور نہ پکارو تے کوئی حرج نہیں پکار تو صحابہ جناب یا محمد ہو یا رسول اللہ دے نعرے لال آ کے اور جناب جلوس بڑھا کے بچیاں بچے کوئی مقام دیا چھتاں تھے کوئی دیواراں تھے کوئی بلند مقامہ تھے کھڑے ہو کے اور سرکار جا رہے تو پھر بچیاں کیا دیا ہم ہیں بچیاں بنی نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال گیتے تلال مطرو علینا من سنیہ کتنی محبت دی ان مدینے والوں نے آج تک کوئی اس محبت کی مثال نہیں لا سکتا دوستان گرامی کا یہ سرکار آئے جس دن اگر سرکار نہ آتے نا تو نہ ہمیں یہ نماز ملتی نہ روزے ملتے نہ حج و زکوٰۃ ملتے نہ یہ دن ملتے نہ یہ مہینے ملتے تو سرکار کے آنے سے اگر ہمیں عید الفطر ملی ہے عید الاضحیٰ ملی ہے جمعہ بھی عید کا دن ہے وہ ہمیں عید ملی ہے تو ساری عیدیں تو اس عید کے صدقے میں اللہ نے پھر اس عید کی عید کہنے میں تکلیف کیوں ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ جناب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے نازل فرمائے تو ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکونو لنا عیدا لأولنا وآخرنا تو آپ دیکھو جناب کھانے کے نازل ہونے والے اس موقع کو جناب عید کا دن قرار دیا جا رہا ہے عید اور عید کا سامان قرار دیا جا رہا ہے تو جس دن سرکار آئے ساری عیدیں تو اس کے صدقے میں ہمیں ملے اس واسطے ان باتوں میں نہ پڑو بلکہ یہ دیکھو کہ کیسے ہم اپنے سرکار سے محبت کر سکتے ہیں کیسے سرکار نبی پاک علیہ السلام آپ کی سنت کو اپنا سکتے ہیں اور اصل محبت سرکار کی سنت کو اپنانا ہوتا ہے بندہ ساری زندگی آکے یہ رمہ جناب سرکار نہ بڑا پیار ہے تو سرکار دی بندہ گھلی نہ ہونا دیکھو نا نماز اللہ نے فرض کی ہے نا اسی نماز پڑھساں دے سرکار دی اکھیاں ٹھنڈک پہنچا سا اسی نماز پڑھائی نا ماسوائی عیدی دے اسی آقا سرکار نہ محبت کرنے سرکار نے ہجرت کے دوران سب تو پہلے مسجد پڑھائی ہے اور بندہ نماز ہی نہ پڑھے تو بس یہی تصور کرے کہ یارا بس اسی طرح جناب میلاد کرنے ساڑی بخشی ہو جو سی یہ تے سرکار دی لجپالی ہے مہربانی ہے سرکار چاہوں تے جناب مہربانیاں فرما چھوڑا لیکن سرکار دے حکم مننے بھی ضروری نہ لہذا ضروری ہے جناب آج دے میسیج ہے کہ بندہ 5 ٹائم دی نماز پابندی نہ ادا کرے تاکہ سرکار خوش ہو اور پھر جناب 5 ٹائم دی نماز پڑھ کے جس لئے سرکار دی جناب خوشی دا اظہار کر سنا تو اس کی روحانی کیفیت کچھ ہو رہی ہو سی ہمارے بھائی غریب نواز صاحب
اور یہ حقیقت میں غریب نواز ہے. دیکھو نا غریب ضرور ہے لیکن اپنی غربت کے باوجود ہر سال اتنا عالیشان پروگرام کرنا، لنگر کا انتظام کرنا. اس واسطے سی آخنے اہل سنت تے جڑا پیسہ نہ جی یہ یا کوال کھا گئے تے یا اس دور دے ناتوان کھا گئے. اہل سنت تے جناب اس ویلے مسیتیاں میں جناب امامہ تنہا دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی 2 کروڑ روپے دی محفل کرنے ہیں جڑا 60,000 فلانے مولوی صاحب دینے ہیں، 70,000 فلانے ناتوانے دینے تے جڑا مسجد دا مولوی جڑا ساری زندگی جنازے نکاح دعاواں کر کر پتہ نہیں کتنی تکلیفاں چاہتا ہے اس اسی 5,000 روپے مہینے دی تنخواہ بھی پوری نہ دیندے. کدے سوچیا سا نہیں یہ چلو اس ناتوانے دا 70,000 ٹوک کے اس باری مولوی صاحب دے چھوڑنا سی. اس واسطے کچھ گلاں جڑیاں نا کڑوا سچ جڑا اسا مننا چاہیے. اس واسطے پیسہ لینا ہے تے جائز جگہ تے لاؤ. پیسہ اسی واسطے اسی آکھنے ہیں کہ یار چلو تھے پیسے سٹو اساں کوئی فائدہ ہی ہوندا ہے لیکن اسی آکھنے آن کے پیرا میں نہ سٹو شاید نہ سٹو. اس تے میرے نبی دی حدیث لکھی دی ہے اصول رزق حلال عین عبادت. سرکار دی حدیث ہے یا نہیں؟ اگر ہوتے پیر اندر کتنی بڑی بے ادبی ہوتی ہے. پیسے دینے ہی ہیں سائڈ نہ لان رکھو کہ جناب بندے ہوتے اسی نچھاور کران دے. اگر نچھاور کر دے ہوتے ایک بندہ فوراں چھانے والا ہوتا کہ یار بے ادبی نہ ہو کسی دے پیر نہ ہونا سکتا ہے. کہ سرکار دی حدیث ہے نا چلو اردو وچ ہے نا ہے تے سرکار دی حدیث. اس واسطے اپنے کہ جناب یہ محفل فائدہ تان دے سن کہ سرکار دے نال اصل محبت ہو سکے. سرکار دی عزت ناموس اپنے بچیاں کے اس دور پہ لازمی دچنی ہے. طرح طرح دے قانون ساڈے جناب ملک میں جناب پاس ہو رہے ہیں تے اگر اسی بالکل ہی چپ رہے ہیں نا تے ساڈے حکمراناں کولو کوئی اچھائی دی توقع نہیں ہے سارا کہ جرا کوئی ختم نبوت پہرے دینے دی گل آئی تو کوئی حکمران جناب کوئی ممتاز قادری بن جائے اسی کدے نہیں بنتے. جنہاں لوگاں سورہ اخلاص نہیں آندی سورہ کوثر نہیں آندی الیکشن دے موقع کاغذ جمع کرنے جے جج صاحب آتے درود ابراہیمی سناؤ آتم نہیں آندا. پھر انہیں ظالم دے بچے نے کدے نماز بھی نہیں پڑھی تے پھر اساں دے ووٹ دینے بھی حرام سمجھنے سے جیسا حضور دی بارگاہ میں درود پڑھنا نہیں آندا. اس واسطے کوشش کرو جناب کہ یہ ساڑھے راہبر تے رہنمان انہاں کا اسی چون کے جناب اسمبلیاں میں بھیجنے ہیں ایسا بندہ بھیجا جوڑا حضور دا وفادار ہو حضور دی عزت اور ناموس دا پہرے دار ہو. یہ جتنے کونسلر حکمران ناظم جڑے تواڈے کول میلاد دے جلوس پہ نہیں آندے خبردار کسیاں بول دے اچھا ہودا ہندا سارے اے پاویں مطلب نہ مننے والے بھی ہون نہ تواڈے جناب پیراں میں آ کے بیسو کہ ذرا ووٹ سنی تاں دے سن کہ پہلے حضور دے جلوس پہ ساڈے نال شریک ہو. اس واسطے ہم نے کتنی قومیں وجود میں آئی خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. ساڈا تعلق فقط حضور دی ذات ہے. اسی تواڈے نال پیار کرنے ہاں حضور دی نسبت دی وجہ سے. اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.